اگر کوئی مسلمان صرف اس وجہ سے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، یہ بدشگونی کا مہینہ ہے، یہ بدشگونی کرتے ہوئے اگر کوئی شخص کسی کام سے رک جاتا ہے، میں ایک دکان کی اوپننگ نہیں کروں گا یہ مہینے میں میں شادی بیاہ نہیں کروں گا، ایسے لوگ اس اللہ کے نبی کی اس حدیث کو سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو شخص بدشگونی کی وجہ سے اپنے کسی کام کو چھوڑ دے فقد اشرک، اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے شرک کیا۔ اللہ کے نزدیک شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ اس کا قدم اچھا نہیں، ان چھینک دیا صبح ہی ادھار لے کر کے آ گیا دکان کو، ایسے الگ الگ قسم کے بدشگونیاں ہیں ہمارے۔ تو اگر ایسا عقیدہ خراب کرنے کی شیطان آپ کو کوشش کرتا ہے، آپ کے دل میں دماغ میں وسوسے پیدا کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہم لا طیرک الا طیرک ولا خیرک الا خیرک ولا الہ غیرک۔ آپ تاریخ اٹھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر کے پڑھیں۔ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 شادیاں نہ کرتے اس مہینے میں۔ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا اور بدشگونی والا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مہینے میں نہ کرتے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا سفر۔ تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درد و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ موقع کے لحاظ سے، مہینے کے حساب سے، تو چونکہ یہ مہینہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور سفر کے مہینے میں بہت سے مسلمان غلط عقیدے رکھتے ہیں اور بہت سی بدشگونیاں مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس حدیث کے ذریعے سے ان لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ اس سلسلے میں جو مہینے کے بارے میں بدعقیدگیاں، بدشگونیاں رکھی جاتی ہیں، اس کا اسلام نے کس طرح سے رد کیا ہے۔ انشاءاللہ اسی سلسلے میں آج کی گفتگو ہوگی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوى ولا حامۃ ولا سفر۔ صرف 3 جملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائے، مختصر حدیث۔ لا عدوى، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ متعدی کے معنی اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو لگ نہیں سکتی۔ کوئی بھی بیماری دوسرے کو اگر لگتی ہے تو جب تک اللہ کا حکم نہ ہو اس وقت تک نہیں لگتی۔ دوسرا فرمایا ولا حامۃ، اور بدشگونی لینا درست نہیں ہے۔ اور تیسرا جملہ فرمایا ولا سفر، اور نہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا صحیح ہے۔ تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر سفر کے مہینے کے بارے میں بیان فرمایا کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، بدشگون سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ تو آئیے تاریخ کے اوراق کو ہم الٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے مشرکین مکہ کا، عرب کے لوگوں کا یہ خیال تھا سفر کے مہینے کے بارے میں، تو وہ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے تو سمجھ لیں سفر کہتے کسے ہیں، جیسا محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول، ربیع الثانی، ایسے مہینوں کے نام ہیں۔ تو یہ سفر اس کے معنی کیا ہیں؟ سفر کے معنی ہیں خالی ہو گئے۔ سفر کے معنی خالی ہو گئے۔ کیا خالی ہو گئے؟ تو عرب کہتے تھے عربی کے اندر کہ سفر المکان، کہتے ہیں کہ سفر کے آنے سے مکان خالی ہو گئے، سفر کے آنے سے گھر خالی ہو گئے۔ یہ کیوں کہتے تھے لوگ؟ عرب کے لوگ سفر کے مہینے کو گھر خالی ہو گئے اس لیے کہتے تھے کہ اسلام کے اندر اور زمانے جاہلیت میں بھی 4 مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا حرام قرار دیا گیا۔ ایک ہے رجب کا مہینہ، اس کے بعد ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ابھی محرم کا مہینہ ختم ہوا، تو یہ لگاتار 3 مہینوں تک عرب کے لوگ لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال، فساد کچھ نہیں کرتے، اپنے اپنے گھروں میں رہتے۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہو جاتا، سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا، تو یہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے، قتل و غارت گری کرنے کے لیے، لوٹ مار کرنے کے لیے نکل جاتے تھے۔ اور جب یہ لوگ نکلتے تھے ایک دوسرے کو لوٹنے میں، ایک دوسرے کو قتل کرنے میں، کئی لوگ قتل ہو جاتے، جس کی وجہ سے ان کی بیویاں بیوہ ہو جاتی، کئی بچے یتیم ہو جاتے اور ان کے گھر ان سے خالی ہو جاتے۔ تو اسی لیے عرب کے لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے کہ لوگ گھروں سے خالی ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ کیا وہ منحوسیت کی وجہ سے خالی ہو گئے گھر؟ حقیقت یہ تھی کہ لوگ خود اپنے اعمال کی وجہ سے لڑائی جھگڑا کر کے انہوں نے اپنے آپ کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ تو خود لڑائی جھگڑا کر کے انہوں نے اپنے گھروں کو خالی کر دیا، اور ذمہ دار کس کو ٹھہرایا؟ مہینے کو ٹھہرایا۔ کیا اسلام نے، اللہ نے کسی کو لڑنے کی اجازت دی ہے، قتل و غارت گری کی اجازت دی؟ ہرگز نہیں۔ تو بہرحال یہ لوگ اس مہینے کو اس وجہ سے منحوس سمجھتے تھے، اور یہ دور چلتا رہا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے اس مہینے کے سلسلے میں یہ حدیث بیان فرمائی ولا سفر، کہ سفر کو منحوس نہ سمجھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگا دی۔ لیکن آج کے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ان کے عقیدے بھی آج ان مشرکین مکہ کے عقیدوں سے ملتے جلتے ہیں، عرب کے ان لوگوں سے ملتے جلتے ہیں۔ آئیے کچھ عقیدگیاں ان کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، بالکل جھوٹی حدیث ہے، من گھڑت حدیث ہے، موضوع حدیث ہے۔ اس سفر کے مہینے کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خبر دے گا مجھے، کیا کہا؟
کہ کوئی بھی شخص سفر کا مہینہ ختم ہونے کی خبر مجھے دے گا تو میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. یہ حدیث پیش کی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے اس حدیث کو پیش کر کے، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مہینے کو منحوس سمجھا اور کہا کہ یہ منحوس مہینہ، یہ دلندر مہینہ جو ختم ہونے کی مجھے خبر دے گا تو میں اسے خوشخبری دوں گا جنت کی. یہ اللہ کے رسول کہنا چاہتے. تو یہ حدیث پیش کی جاتی ہے، حالانکہ یہ حدیث تمام جتنے بھی محدثین ہیں انہوں نے کہا کہ یہ حدیث بالکل موضوع ہے، من گھڑت ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا زندگی میں کبھی ایسا نہیں کہا، لیکن اس حدیث کو پیش کر کے سفر کے مہینے کو منحوس قرار دینے کی کوشش کی جاتی. ایک یہ چیز ہو گئی. دوسرا، بعض مسلمانوں کا عقیدہ اس سفر کے مہینے میں یہ ہے کہ اس مہینے کی 27 تاریخ چہارشنبے کو آخری چہارشنبہ کے نام سے مشہور کیا گیا. آخری چہارشنبہ، آخری ہمارے کرنول کی زبان میں آخری چہارشنبہ. کیا کریں گے آخری چہارشنبہ؟ تو دلیل پیش کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے تو آخری چہارشنبے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحت یاب ہوئے، آپ کو شفا ملی، آپ صحت مند ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے، آپ نے غسل کیا اور کپڑے پہن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہل قدمی کے لیے آپ نے کسی جنگل کا فاصلہ طے کیا. یعنی ہماری کرنول کی زبان میں آپ نے ہریالی کو کھنل کر کے آپ آئے. اور اسی حدیث کو سامنے رکھ کر کے اس بات کو، بنی ہوئی بات کو بنا کر کے پیش کرتے ہیں. اور آج ہمارے بہت سے مسلمان عورتیں، خصوصاً مسلمان عورتیں، جب یہ مہینے کا آخری چہارشنبہ آتا ہے تو پارکوں کو چلے جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سیر و تفریح کرنا، آخری چہارشنبے کو جا کر کے گھاس کھنل کر آنا، ہریالی کو چہل قدمی کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے رسول نے ایسا کیا تھا، اس لیے ہم بھی آخری چہارشنبہ کرتے ہیں. سب جا رہے ہیں، کوئی یہ پکنک اسپاٹ کو گیا، کوئی وہ پکنک اسپاٹ کو گیا، جا کر کے کھا پی کر کے ہریالی کھنل کر کے آتے ہیں. تو یہ جو بات پیش کی جاتی ہے بالکل غلط ہے. دو عقیدے اس میں ہیں. پہلا عقیدہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن آپ جو ہے صحت یاب ہوئے تھے اور آپ نے ہریالی کو جا کر کے چہل قدمی کی، یہ بالکل غلط بات. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سفر کا مہینہ تھا اور 27 تاریخ کو جب چہارشنبے کا دن تھا تو اتفاق سے ایک جنازہ آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے میں جنت البقیع تشریف لے گئے، قبرستان کو تشریف لے گئے. اور جب قبرستان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو اس وقت میرے سر میں بڑا سخت درد ہو رہا تھا، سر میں بہت سخت درد ہو رہا تھا. تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی میرے سر میں بہت ہی شدت کے ساتھ سر میں درد ہو رہا. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے. اور آپ نے فرمایا، عائشہ اگر مجھ سے پہلے تمہارا انتقال ہو جائے تو میں تم کو غسل دوں گا، اگر تمہارے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے تو تم مجھے غسل دینا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری یہ حدیث بیان کرتی ہیں. اس حدیث سے بہت سے نکات ہیں. جو اہم نکتہ مجھے بتانا وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری چہارشنبے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آپ نے کہا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیماری کی ابتدا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری وہیں سے شروع ہوئی. یعنی وہ دن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہونے کا دن تھا. لیکن آج یہودیوں نے ایسی سازش کی، مسلمانوں کے سامنے ایسا پیش کیا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن صحت مند ہوئے، آپ نے جا کر کے سیر و تفریح کی تھی. تو آج کے مسلمان خوشی مناتے ہوئے کپڑے پہن کر نہا دھو کر کے جا کر کے پارکوں میں بیٹھ کر کھا پی کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن صحت یاب ہوئے تھے، اس سنت کو ادا کرتے ہوئے ہم لوگ پارکوں کو جا کر آتے. یہ بالکل غلط بات ہے.
حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا ابتدائی دن تھا. اسی کے چند دنوں کے بعد 13-14 دن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. تو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صحت مند ہوئے تھے اس دن، وہ بالکل غلط بات. دوسری بات، کچھ مسلمان ایسے ہیں جو انہوں نے اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے، اس واقعے کو سامنے رکھ کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری چہارشنبے کے دن بیمار ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں بیمار ہوئے تھے، لہٰذا کچھ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. پہلے تو کچھ لوگ وہ ہیں جو جا کر کے آخری چہارشنبے کے نام سے پارکوں کو جا کر آتے ہیں. دوسرا گروہ وہ ہے مسلمانوں میں جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی چونکہ اس مہینے میں بیمار ہوئے تھے تو لہٰذا یہ پورا کا پورا مہینہ جو ہے منحوس مہینہ ہے. ویسے تو پہلے سے ہی منحوس تھا، اللہ کے رسول نے جب بیمار ہو گئے تو اب ان کو اور ثبوت مل گیا، آپ بیمار ہو گئے لہٰذا یہ پورا مہینہ منحوس ہے. لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس مہینے کے اندر کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی نیا کاروبار اوپن نہیں کرنا چاہیے، کوئی منگنی نہیں کرنی چاہیے، کوئی شادی نہیں کرنی چاہیے. اس لیے آج آپ دیکھیں محرم اور سفر کا مہینہ 2 مہینے مسلمان کہتے ہیں نہیں یہ 2 مہینے میں ہم شادی نہیں کریں. سفر کا مہینہ تو منحوس مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول بیمار ہو گئے تھے، لہذا یہ پورا مہینہ منحوس ہے، ہم اس میں کوئی شادی نہیں کریں گے، کوئی منگنی نہیں کریں گے، کوئی رشتہ نہیں جوڑیں گے. یہ بدشگونی کی جاتی ہے. جبکہ آپ اور میں تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. آپ تاریخ اٹھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر کے پڑھیں. جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بیمار ہو گئے تھے، یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں رشتے نہیں کرنے چاہیے، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں تاریخ پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا نکاح کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، سیرت پڑھیں. اسی مہینے کی سفر کی 25 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح فرمایا. سفر کے 25 تاریخ کو سفر کے مہینے کی 25 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا. اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے مہینے میں شادی نہ کرتے. اور دوسری دلیل لیجئے، اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے کے اندر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کی ایک اور بیوی ہیں، آپ نے اسی مہینے کی 7 تاریخ کو ان سے نکاح فرمایا. اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا اور یہ بدشگونی والا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ سے اس مہینے میں نکاح نہ فرماتے. اور اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے ان کا نکاح اسی مہینے میں فرمایا، سفر کے مہینے میں. اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 شادیاں نہ کرتے اس مہینے میں. اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا اور بدشگونی والا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس مہینے میں نہ کرتے. آپ نے نکاح کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہینہ منحوس نہیں تھا، کوئی تاریخ منحوس نہیں تھی. لیکن آج یہ امت کے لوگ جب یہ مہینہ آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں سفر کا مہینہ چل رہا ہے، ہم اس مہینے میں شادی نہیں کریں گے، اگر شادی کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، بچہ مر جائے گا، بچی مر جائے گی، یا پھر نقصان ہو جائے گا، طلاق ہو جائے گا، خلا ہو جائے گا، نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا عقیدے رکھتے ہیں. اس وجہ سے یہ لوگ شادیاں نہیں کرتے، اس مہینے میں بدشگونی کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر کوئی مسلمان صرف اس وجہ سے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، یہ بدشگونی کا مہینہ ہے، یہ بدشگونی کرتے ہوئے اگر کوئی شخص کسی کام سے رک جاتا ہے، میں ایک دکان کی اوپننگ نہیں کروں گا یہ مہینے میں میں شادی بیاہ نہیں کروں گا، صرف اس وجہ سے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس بدشگونی کے عقیدے کے ساتھ رک جاتا ہے، تو ایسے لوگ اس اللہ کے نبی کی اس حدیث کو سن لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو شخص بدشگونی کی وجہ سے اپنے کسی کام کو چھوڑ دے فقد اشرک، اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے شرک کیا. اللہ اکبر.
کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. صرف آپ اس مہینے میں چونکہ منحوسیوں کا مہینہ ہے اس لیے آپ نے کسی کام کو نہیں کیا, اپنے آپ کو رکا لیا, شادی نہیں کی, بیاہ نہیں کیا, نکاح نہیں کیا اور منگنی نہیں کی, صرف اس وجہ سے کہ بدشگونی کا مہینہ ہے. اگر اس عقیدے کے ساتھ رکتے ہیں, نبی فرما رہے ہیں فقد اشرک, اس نے شرک کیا, اور اللہ کے نزدیک شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطیرۃ شرکن, الطیرۃ شرکن, الطیرۃ شرکن. اللہ کے نبی نے فرمایا بدشگونی کرنا شرک ہے. آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا, بدشگونی کرنا شرک ہے, بدشگونی کرنا شرک ہے. کسی چیز کے بارے میں بدشگونی کرنا منحوس ہے, یہ چیز اس سے رک جانا چاہیے, اسے نہیں کرنا چاہیے, نقصان ہوگا. اپنے آپ کو روک لینا گویا کہ شرک کرنے کے برابر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا لیس منا من تطیر لہ, فرمایا کہ لیس منا, وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے. کون؟ وہ مسلمان ہی نہیں ہے. من تطیر لہ, جو بدشگونی کرتا ہے. اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو, امت محمدیہ کا دم بھرتے ہو, اور پھر محرم کا مہینہ آتے ہو تو کہتے ہیں کہ شہادت حسین کی وجہ سے ہم شادی نہیں کرنا چاہتے, اور پھر یہ مہینہ آتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے, منحوس ہے مہینہ, ہمیں اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد کا جو مہینہ آتا ہے ربیع الاول کا مہینہ, کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا مہینہ ہے, اس میں بہت شادیاں ہوں گی آپ. لیکن تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں, اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ اللہ کے رسول چونکہ بیمار ہو گئے تھے, مہینہ منحوس ہے, تو آنے والا جو مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ, اس کی 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. اگر امت کے لیے سب سے زیادہ غم کا مہینہ اگر کوئی ہو سکتا تھا تو وہ ربیع الاول کا مہینہ ہو سکتا تھا, جس میں آپ بیمار ہو گئے, اس مہینے کو منحوس قرار دے رہے ہیں. ارے جس میں اللہ کے رسول انتقال فرما گئے, اب اس مہینے میں کیا کر رہے ہیں؟ جشن میلاد النبی, عید میلاد النبی کے نام سے منائی جا رہی ہے. جس دن اللہ کے رسول انتقال فرما گئے وہ دن امت کے لیے غم کا دن ہو سکتا تھا, لیکن اس امت کو کیا ہو گیا کہ جہاں جشن مناتی ہے اور عید میلاد النبی کے جلسے مناتی. اللہ تعالی ہماری امت کی اصلاح فرمائے. یہ جو سفر کے مہینے کے سلسلے میں بدعقیدگیاں ہیں, اس کو نکالنے کی ضرورت ہے. کئی آج مسلمان ایسے ہیں, بہت غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا, تو خاص کر دیکھا جاتا ہے آخری چہارشنبہ آتا ہے تو لوگ پارکوں کے جاتے ہیں, پارک فل ہو جاتے, چہارشنبے کے نام سے باقاعدہ سفر کرتے. اس سے بچنا چاہیے. تو میں محترم حضرات, اگر جیسا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمائی کہ جو شخص بدشگونی کی وجہ سے اپنے آپ کو کسی کام سے روک لیتا ہے وہ شرک کرتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر ہم میں سے کسی کو ایسے خیال آ جائے کہ بھائی سبجنے بول رہی, مہینہ صحیح نہیں بول رہی, اب کیا ہوتا ہے, یہ گدھا کھڑا ہوا ہے, اگر 100 لوگ آ کر کے آپ سے کہے کہ نہیں بھائی گدھا نہیں گھوڑا ہے, گھوڑا ہے, گھوڑا ہے, تو آپ کیا کریں؟ 100 آدمی بول رہی گھوڑا ہے بول کو, میں گدھا کیسا بولوں؟ تو کیا کرتے ہیں, اس کو گھوڑا مان لیتے. یہ ہمارا معاملہ ہے. تو ایسے ہی لوگ ڈر جاتے ہیں, سب جنے نہیں کرنا بول رہی, پھر میں کہیں کر کو پریشانی. تو اگر ایسا رکتے ہیں تو گناہ کا کام کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں. لیکن اگر شیطان آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ کے عقیدے کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے, اتنے سب لوگ بول رہی میں کہیں کو, ایسے جب خیالات شیطان پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا, اللہ کے نبی جب ایسے ہمارے درمیان میں خیالات پیدا ہو جائیں, ایسے وسوسے آ جائیں, تو اللہ کے نبی کیا کریں ہم؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے. کبھی ایسی بدشگونی کا, بلی راستہ کاٹ ڈلی, نہیں جانا گتے, گگو آ کر بیٹھا, بدعقیدگی, اس کا قدم اچھا نہیں, ان چھینک دیا صبح ہی ادھار لے کر کے آ گیا دکان کو. ایسے الگ الگ قسم کے بدشگونیاں ہیں ہمارے. تو اگر ایسا عقیدہ خراب کرنے کی شیطان آپ کو
کوشش کرتا ہے، آپ کے دل میں دماغ میں وسوسے پیدا کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، کہا کہ اے میرے صحابہ جب یہ شیطان تمہارے دماغ میں وسوسے پیدا کرے تو اس دعا کو پڑھو۔ دعا کیا ہے؟ اللہم لا تطیر لہ الا طیر، اللہم لا طیرک الا طیرک۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہم لا طیرک الا طیرک ولا خیرک الا خیرک ولا الہ غیرک۔ آدمی کہہ رہا اللہ بس تیری بدشگونی کے علاوہ کوئی شگونی نہیں، تیری بدشگونی کے علاوہ کوئی بدشگونی نہیں، تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کبھی شیطان آپ کو دل میں وسوسہ پیدا کر دے تو اس دعا کو پڑھ لیں، اللہم لا طیرک الا طیرک ولا خیرک الا خیرک ولا الہ غیرک۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ایسے بدشگونیوں کو، ایسے وسوسوں کو اپنے دل و دماغ میں پیدا نہیں کرتا، ایسے چیزوں کو ٹھکرا دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں سب پرانی باتیں ہیں، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، میں اسے نہیں مانتا، میرا دل اس کو تسلیم نہیں کرتا، میں اس کو انکار کرتا ہوں۔ اگر تم لوگ کہتے ہو کہ مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، ہم نکاح کر کے بتائیں گے۔ اگر تم کہتے ہو کہ اس مہینے کے اندر کوئی نیا کام نہیں کرنا چاہیے، ہم اس کام کو کر کے بتائیں گے۔ اگر کوئی شخص اس بدشگونی کو دور کر کے اس کام کو کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خوشخبری بھی سنائی۔ وہ حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میرے اوپر ایک مرتبہ امتیں پیش کی گئی، میں نے دیکھا کہ ایک نبی ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی ایک امتی نہیں ہے، ایک نبی ایسا ہے جس کے ساتھ صرف ایک آدمی ہے جو ایمان لے آیا، ایک نبی ایسا ہے جس پر صرف 10 آدمی ایمان لائے ہیں، ایک آدمی ایسا ہے، ایک نبی ایسا ہے جس پر 100 آدمی، کوئی 1000 آدمی ایمان لائے۔ پھر ایک میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت آئی، بہت بڑی جماعت۔ مجھے لگا کہ شاید میری امت ہوگی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرشتے نے کہا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ اتنی بڑی تعداد، کہا اللہ کے رسول یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، چونکہ اللہ کے نبی کو اپنی امت کی فکر تھی، شاید یہ اتنی زیادہ تعداد میں میری امت ہوگی، کہتے ہیں نہیں یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول تھوڑا ادھر بھی پلٹ کر کے دیکھیں، آپ کے دائیں اور بائیں بھی پلٹ کر کے دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جب آسمان کے کناروں پر نظر ڈالی تو دیکھا ایک بہت بڑی جماعت ہے، اس سے کئی گنا زیادہ۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، یہ کس کی امت ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت ہے، امت محمدیہ ہے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول یہ اتنی بڑی تعداد میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس امت کے اندر 70,000 آدمی وہ ہیں کہ جو بغیر کسی حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایسے لوگ ہیں، حساب بھی نہیں، کتاب بھی نہیں، بغیر حساب کتاب کے آپ کی امت میں سے 70,000 لوگوں کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ اتنا کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ اب صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے آپس میں گفتگو کرنے لگے، بحث بازی ہو گئی کہ آخر وہ 70,000 آدمی کون ہیں؟ صحابہ نے کہا شاید ہم ہی وہ لوگ ہوں گے، ہم ہی ہوں گے۔ کسی نے کہا کہ نہیں ہم نہیں، ہماری اولاد ہوگی۔ کسی نے کہا کہ وہ نہیں، ان کے بعد والے ہوں گے، فلاں ہوں گے، فلاں ہوں گے، شاید نبی کے خاندان کے لوگ ہوں گے، فلاں کے خاندان کے۔ گفتگو چل رہی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجرے سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ آپس میں صحابہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کیا گفتگو کر رہے ہو؟ کہ اللہ کے نبی آپ نے کہا کہ 70,000 لوگ اس امت کے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، تو آخر وہ کون ہوں گے؟ ہم آپس میں تکرار کر رہے تھے کہ آخر وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جاننا چاہتے وہ کون ہیں؟ ہاں، فرمایا ہاں۔ تو فرمایا لا یتطیرون ولا یسترخون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ کے رسول نے 4 جملے بیان فرمائے۔ جاننا چاہتے وہ کون ہیں تو سنو
یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدشگونی کرنے والے نہیں ہوں گے۔ محرم کا مہینہ آیا، شادی نہیں کرنا، سفر کا مہینہ آیا، شادی نہیں کرنا، نیک کام نیا کام نہیں کرنا، نہیں، بدشگونی نہیں کرتے۔ بلی نے راستہ کاٹ دیا، یہ کام نہیں کرنا، نہیں، بدشگونی نہیں کرتے۔ فرمایا لا یتطیرون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدشگونی کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ولا یسترخون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک، شرکیہ جھاڑ پھونک کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ولا یکتوون، یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے جو داغ دھبے، پہلے زمانے کے اندر بیماری آتی تھی تو داغ لگایا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لوگ داغ دھبے لگانے والے نہیں ہوں گے، اور فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ میرے امت کے وہ لوگ ہوں گے جو صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے، بہینے پر نہیں، بلی پر نہیں، کلو پر نہیں، فلاں پر نہیں، کس پر؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، صرف رب کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ اتنے میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ میرا شمار بھی ان 70,000 لوگوں میں فرما دے۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا فرما دی، اللہ عکاشہ کو ان 70,000 لوگوں میں شمار فرما دے۔ اتنے میں دوسرے صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شمار فرما دے۔ آپ نے فرمایا اے صحابی بیٹھ جاؤ، عکاشہ نے تمہارے سے سبقت حاصل کر لی۔ اللہ اکبر۔ تو میں اس حدیث سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا مہینہ، کوئی بھی دن اس کو منحوس نہ سمجھیں اور بدشگونی سے بچ جائیں۔ ایسے ہی لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ لوگ بول رہے ہیں میں کہیں وہ کرنا، میں بھی خاموش ہو گیا، نہیں لے بھائی، تو پھر سمجھ لیجئے آپ کا شمار ان لوگوں کے اندر نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے جس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، جس میں بدشگونیاں کرتے ہیں، آخر چہارشنبے کے نام سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً اللہ تعالیٰ عورتوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف حلیم ورب حلیم۔